ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک دو ہوں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ایک ملک میں دو قانون اور پی ٹی آئی کا احتجاج کیا رنگ لائے گا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کیا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر کا انتخاب ہو گیا اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صدر کا انتخاب زرداری جیت جائے گا اور زرداری صدر بن گئے ہیں، اور پاکستانی قوم کو اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ایک ملک میں دو قانون، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں زرداری پر بھی ریفرنس ہے، شہباز شریف پر ریفرنس ہے اور نواز شریف پر ریفرنس تھا اور عمران خان پر بھی ریفرنس تھے۔ پاکستان میں نے اس لیے کہا کہ ایک ملک دو قانون، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایک ملک میں دو قانون راج ہیں۔ اگر آپ اپوزیشن میں آپ کو انصاف اور طرح ملے گا، اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو انصاف اور طرح ملے گا۔ جب سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی بنا ہے راجہ سکندر، تو پی ٹی آئی کے خلاف سب فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف دیے، اب بھی سب پی ٹی آئی کے خلاف دیے، ایک دوسری جماعتوں کے خلاف نہیں دیے۔ یہ ہے پاکستان کا الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن پر اب تو مریم نواز کی توہین پر بھی پرچے ہو رہے ہیں، اب گئے الیکشن کمیشن کی توہین پر، اب زرداری کی توہین پر پرچے ہوں گے، جو سب کے اب توہینوں پر پرچے ہوں گے، ڈی سی او سی او جو بھی ہوگا، تنقید جس پر کیجیے گا اب پرچے ہوں گے۔ پاکستانی قوم اب تنقید بھی کرنے سے پہلے سوچے گی کہ ہم نے کس پر تنقید کرنی ہے یا کس پر نہیں کرنی۔ میں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ نواز شریف پر بھی کیس تھا، زرداری پر تھا، آج زرداری کا حلف چیف جسٹس پاکستان کے حلف اٹھائیں گے، وہ سوچیں تو پہلے صحیح کہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ زرداری صدر بنتا تھا یا نہیں، لیکن غالب کہتے ہیں کہ جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں انہیں مردوں اور زندوں میں فرق نظر نہیں آتا، جن کا ضمیر بھی مردہ ہو۔ انصاف کام ہو، چیف عدالت کا کام ہوتا ہے انصاف، اپنی ذاتی مفاد اور ذاتی انا کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک سب سے پہلے انصاف کرنے والوں سے پوچھے گا کہ تم نے انصاف کیا یا نہیں کیا۔ یہ تو پاکستانی قوم ان کو اللہ پر چھوڑ دی اور آخرت پہ پتہ چلے گا کہ ان نے کیا کیا۔ عمران خان کو تو راتوں رات سزا دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ عمران خان کے کیس راتوں کی عدالتوں میں چلتے رہے، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جمہوریت ملکوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک رات میں فیصلہ سنا جائے۔ عدالتوں کا وقت ہوتا ہے 4 دن کے 4 اور اس کے بعد 8 گھنٹے اور کیس سنا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے، راتوں کو بیٹھ کے ججوں نے کیس سنے اور پھر صبح آ گئے، نیند بھی ججوں نے پوری نہیں کی، پھر صبح بیدار ہو کے 9 بجے پہنچ گئے۔ میں تو حیران ہوں، ججوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی اور انہیں عمران خان کی قسم میں سزا سنائی۔ عمران خان نے ایک گھڑی لی جو قانون کے مطابق تھی، اسے الیکشن کمیشن سے بھی سزا دلوائی گئی، اسے نیب سے بھی سزا دلوائی گئی، اس کو 2 جروں سے سزا دلوائی گئی۔ اور ہاں، کیا نواز شریف نے گاڑی لی، زرداری نے گاڑی لی جو قانون کے تحت لے نہ سکتے تھے، کیا انہیں صدر بنا دیا گیا؟ کیا پاکستان میں یہ قوم سوال پوچھے گی؟ سوال تو اب پوچھیں گے، یا مریں گے یہ سوال پوچھیں گے۔ کیا پاکستان قوم کو اتنا بھی حق ہے؟ جو بڑی چوری کرے گا اسے اتنا بڑا عہدہ ملے گا؟ یہ ہے پاکستان۔ قائد اعظم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ پاکستانی قوم مایوس ہو جائے، پھر مایوس ہو کے وہ ایسا قدم اٹھائے جس سے ایسا نہ ہو کہ پھر سب ہاتھ ملتے رہ جائیں، کیونکہ پاکستانی قوم کب تک ایسا ظلم برداشت کرے گی؟ کب تک اپنے بچوں کا مستقبل تباہ دیکھتے رہے گی اپنے ہاتھوں سے؟ زرداری پر تو گاڑی لینے کا کیس تھا، لیکن اور وہ سپریم کورٹ تھی جس نے ریفرنس بھیجے تھے، 5-7 سال لوگوں نے ریفرنس پر ایک سماعت بھی نہیں ہوئی۔ نواز شریف کو ریفرنس میں ضمانتیں مل گئی، حسن نواز کو ضمانتیں مل گئی، عمران خان کو ضمانتوں کے لیے پہلے کیس لگتا تھا، پھر اعتراض لگتے تھے، پھر اعتراض دور ہوتے تھے، پھر سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیمار ہو جاتا تھا، وہ پھر آتا، پھر اس کے ایک دن سماعت کرتا، پھر ایک دن ہفتہ بعد بیمار ہو جاتا۔ پاکستان کے عدلیہ، پاکستان قوم اب جان چکی ہے، اب سب قوم کو پتہ ہے کون فراڈی ہے، کون حقیقی انصاف دینے والا، اور ایسے بینچوں کے سامنے کیس لگا دیے جاتے تھے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ جج بیمار ہو جاتا، پھر دوسرا بینچ نہ سنتا، اپنے پاس مقرر کرتا، پھر فیصلہ محفوظ کر لیتا،
اور اس کو سنانے کے لیے 20-25 دن لے لیتا. اور اس کے بعد نواز شریف کا کیس اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ وہ سیاہ دن تھا کہ نواز شریف پاکستان تھا بھی نہیں، مجرم تھا، ملزم ہی نہیں تھا. مجرم کو ضمانت مل گئی اور درخواست ہی دائر ہو گئی، نہ کوئی اعتراض لگا، نمبر الرٹ بینچ بھی بن گیا اور سماعت ہو گئی اور ضمانت مل گئی. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا. میں تو اس پہ حیران ہوں. مجھے تو پتہ چل یہ سب ڈیل کا نتیجہ، جب ڈیل مل جائے تو سب کچھ لوٹنے کی ڈیل مل جائے تو بھاگنے آ جاتے ہیں، ملک کو لوٹنے آ جاتے ہیں. اس قوم کا حق بھی بنتا ہے کسی نے کوئی لوٹے، جو اپنے حق کے لیے نہ نکلے. 13 لاکھ کا صحت کارڈ چھوڑ کر 10 کلو آٹے کے جو پیچھے قوم بھاگے اس کا مستقبل ہی یہی ہوتا ہے. اس کے بعد نواز شریف کی بریت ملی گئی، لیکن عمران خان کو کیسوں میں مقرر ہی نہ ہوتا. چیف جسٹس سنتا ہی نہ تھا، چیف جسٹس درخواست ہی موصول نہ کرتا تھا. پاکستان میں عجب ہے جہان تیرے منظر کا. اس کے بعد چیف جسٹس نے فیصلے دیے، پھر عمران خان کو سزا ہوئی. سیفر میں، توشہ میں، عدت نکاح جو شریعت میں سزا دینا غلہ تھا، لیکن پاکستان کی دنیا کی اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا امید واقعہ ہوگا، ایسا ہوا ہوگا. پھر دیا. پھر عمران خان کو اور القاعدہ ٹرسٹ کیس میں ضمانت کے لیے درخواست دی، وہ جج سماعت نہ کرتے لیکن نواز شریف کے بیٹوں کی ضمانت لیتے، ضمانتیں دے دیتے. نیب آگے سے کہتا مجھے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، تیرے باپ کا پیسہ تھا، نیب کے باپ کا پیسہ ہے کہ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا تھا، مجھے گرفتاری کرنے کی ضرورت نہیں. یہ عجیب منظر تھا. پاکستان قوم دیکھ رہی تھی، پاکستان قوم دیکھ رہی اور دیکھتی رہ گئی کہ آیا نیب کہہ رہے ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں. عمران پر الزام تھا، کہتے ہمیں گرفتاری کی ضرورت ہے. کیا تمہارے باپ ایک کیس تھا جن پر 100 ارب کرپشن کے تھے بنائے گئے تھے. عمران خان پر تو کیس بنتا تھا کیونکہ انہیں قانون کے مطابق لی تھی، انہیں پیسے دیے تھے، اس لیے ان کو تو حق بنتا تھا. آپ نے پیسے کیوں دیا؟ آپ نے تو مخت لے سکتے تھے. آپ تو ڈیل نہیں کر رہے تھے، آپ ملک سے باہر نہیں جا رہے تھے. نیب کو تو ضرورت تھی، لیکن پاکستانی قوم تماشا بنتے دیکھتی رہی اور دیکھتی رہے گی. اور ان کا مستقبل انشاءاللہ ایسے بھی رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو کام کو بھی نہ مانے. آپ پاکستان قوم دیکھتی رہی اور عدالتوں میں انصاف ملتا ہے کہ امکان ہی نہیں ہے. کہاں سے انصاف لائیں؟ اس دن ووٹ چوری کرنے والوں کے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ پاکستان کے عدالتوں سے انصاف رکھیں. پاکستان کے عدالتوں سے انصاف کیسے رکھیں؟ ایک فیل درخواست ہوتی ہے، پھر سماعت کے لیے، پھر مدتوں بعد ملتوی کی جاتی ہے، غیر مدت تک، پھر اسے سماعت لگتی ہے، پھر بغیر مدت ملتوی کی جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ سے دگانا بھنگانا 7 سال لگ جاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کب دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا. پھر الیکشن آ جاتا ہے، پھر اس تک فیصلہ نہیں ہوتا. اس کا تو وہی مطلب ہے پاکستانی عدالتوں سے فیصلے کی امید مانگنا اونٹ سے بچہ پیدا کرنے کے مترادف ہے. پاکستانی عدالتوں سے انصاف مانگنا اونٹ کے بچے کے مترادف ہے. الیکشن کمیشن پیس جاؤ، وہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور نواز شریف اور زرداری صدر بن گئے، اس کے توشہ خانہ کیس کہاں گئے؟ سب پاکستانی قوم اس کو دیکھ رہی ہے. اور آخر ہمارا مین ٹاپک تھا پی ٹی آئی کے احتجاج کیا رنگ لائے گئے. اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. کیا پاکستانی قوم آج احتجاج کے لیے نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ کیونکہ ماہ رمضان شروع ہونے سے یہ آخری چانس ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ اپنی عوام اور طاقت سے نکلے. اور عمران خان کا پیغام ہے کہ پوری قوم کو احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ضرور نکلنا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم اپنے حقوق کا علم ہو اور 10 کلو آٹے کے تھیلے کے پیچھے نہ بھاگے. پاکستانی قوم ایسے اگر کرتی رہی تو پھر پاکستانی قوم کا اللہ ہی حافظ ہے جو اپنے مستقبل کے لیے نہیں لڑ سکتی. پی ٹی آئی کا احتجاج جب ہوگا ہم آپ کو امیج دکھائیں گے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج اچھا رہا یا ناکام رہا. اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ دیں گے. کیا پنجاب میں آج 144 دفعہ نافذ ہو جائے گا؟ اگر 144 دفعہ نافذ ہوگا تو پھر جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دبانے سے پاکستان میں کیا انتشار پھیلے گا یا نہیں. اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے. میرے پاکستان کے تمام اہم اداروں سے درخواست، خدا کا خوف کریں اور پاکستانی قوم پر رحم کریں. ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم نے آپ سے کیا چیز مانگی تھی؟ ہمارا قصور کیا پاکستانی قوم کا؟ ہم نے بجلی مانگی کیوں؟ ہم نے آپ کو تو ٹیکس دیتے ہیں، کیا ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم نے آپ سے کوئی غداری کی ہے؟ آپ ہم پر ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ جسے پاکستانی قوم نے مینڈیٹ دیا اسے احترام کریں، اسے قبول کریں. پاکستانی قوم معاف کر دے گی، لیکن اگر پاکستانی قوم
قوم یہ سوچ لے کہ ہمارا مینڈیٹ ہم نے واپس لینا ہے، تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ رہے گا۔ پاکستانی قوم پر رحم کریں، خدا کا خوف کریں اور اللہ کا خوف کریں کہ ہم پر ظلم کرنا بند کریں، ہم پر مہنگائی بند کریں۔ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے پاکستانی قوم کا؟ پاکستانی قوم کے ناطے جس کو بھی پاکستان نے ووٹ دیا اس کا احترام کیا جائے اور مہنگائی کم کی جائے۔ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان ایسے چل پائے گا یا نہیں؟ ہرگز نہیں چل پائے گا۔ پھر 2-3 سال بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہمارا دیکھیں پڑوسی ملک بھارت کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اگر پاکستان میں وسائل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس بھی وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو آپ استعمال کرتے ہیں، نہ آپ کے پاس پینشنیں ہوں گی، نہ آپ کے پاس تنخواہیں ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ پھر پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے، پھر کس کا نقصان ہے؟ دشمن کا یا پاکستان کا؟ آپ اپنی قوم کی محبت، آپ سے قوم دعویٰ دار ہیں تو پاکستانی قوم محبت کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم کا بھی اعتبار آپ حاصل کریں اور پاکستانی قوم پر رحم کریں، خدا کا خوف کریں۔ پاکستانی قوم آپ سے محبت کرتی ہے اور تم پاکستانی قوم سے محبت کرتے ہو تو پاکستانی قوم آپ سے محبت کرتی ہے۔ تمام اداروں کو چاہیے قانون کے مطابق چلیں اور اسلام شریعت کے مطابق چلیں اور پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف کریں، کیونکہ اگر آپ پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو پاکستانی قوم چلو خاموش رہ جائے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ امید ہے میرا آپ کو ویلوگ پسند آئے ہوگا۔ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو، ہمارا اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک مضبوط ہو اور تمام امت مسلموں کو لیڈ کرے اور مسلمان مظلوموں کی مدد کرے تاکہ کہیں ظلم نہ ہو، کیونکہ پاکستان ان کے آگے ہو، پاکستان ان کے آگے ہو، اور کسی کو بھی مسلمان کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، کیونکہ پاکستان مضبوط ہوگا تو امت مسلمہ مضبوط ہوگی، اگر پاکستان کمزور ہوگا تو امت مسلمہ کمزور ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔